بہت کچھ چل رہا ہے, بہت کچھ چل رہا ہے. قومی اسمبلی میں ظاہر حیت بدل رہی ہے, یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آپ مطلب ظاہر ہے کہ حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی اور زیادہ مضبوط پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. ادھر پنجاب میں ارکان کے خلاف نااہلی کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. پھر خیبر پختونخوا میں آج دوبارہ اخباروں کی خبریں دیکھیں آپ تو یہی لگ رہا ہے کہ تیاری تو ہے. ہاں یہ حالانکہ کل ہم نے بات کی تھی, اور خیر پوری خبر آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں. if you guys missed it تو پھر آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلی آئی ہے, اور باقی باتیں شاتیں تو ہو ہی رہی ہیں, قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ اس تبدیلی کے اثرات خیبر پختونخوا حکومت تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اس کا ہم ذکر کر رہے تھے. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ ہو گئی ہے 53 ہو گئی ہے, اور 34 آزاد ارکان. اپوزیشن اتحاد کو سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 20 ارکان جو ہیں وہ درکار ہے. کیا فارمیشن ہے خیبر پختونخوا میں؟ 58 ہے پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, اور 34 ارکان ہیں. 58 ہے پی ٹی آئی اور 34 آزاد ہیں. سو اب 53 اگر ہو گئے ہیں اپوزیشن کے ارکان, تو 34 آزاد میں سے اگر 20 آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو پھر یہ نمبرز پورے کر لیں گے اپوزیشن والے. سو یہ ہے حکومت سازی کے لیے 73 ارکان کی سادہ اکثریت ضروری ہوتی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 145 رکنی ایوان میں حکومتی ارکان کی تعداد 92 ہے. 115 جنرل, 26 خواتین, 4 اقلیتوں کے لیے نشستیں مختص ہیں. اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایسی کسی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. ویسے ایمل ولی نے بھی یہی کہا تھا کل, اور علی امین گنڈا پور کو, لیکن ساتھ ہی وہ وزیر اعلیٰ بھی دیکھنا نہیں چاہتے, تو ذرا ان کے لیے بھی ٹف کال ہے. تو مولانا نے جی اپنا موقف جو ہے وہ بتاتے ہوئے پی ٹی آئی کو دبے لفظوں میں پیغام بھجوایا ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت سے متعلق کرے, اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک گروپ کو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان سے زیادہ وہ خوش نہیں ہیں, ان کو نہیں پسند. تو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کے پی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کا واضح اشارہ دے دیا ہے. although ویسے ہم باتیں کرتے ہیں تو بڑے ڈینائلز بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن what do you make of this؟ سنیں. اپوزیشن کے پاس جس دن بھی ممبر زیادہ ہو تو عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. 52 یا 54 ممبرز ہو گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, ایک اچھی تعداد میں ہیں. ہم نے پہلے بھی 16 مہینہ پہلے بھی یہی ڈائلاگ ان کے سن رہے تھے, اور جب ان کی عدم اعتماد ہم نے کامیاب کیا آپ کے سامنے تھا. تو اگر ان کے پاس وفاق میں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں ممبر زیادہ ہیں تو یہ عدم اعتماد لیں. اور اگر ہمارے پاس جس دن خیبر پختونخوا میں ممبر کی تعداد ایک بھی ان سے زیادہ ہوئی تو ہمارے جمہوریہ کا کیا عدم اعتماد لے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بدلتی صورتحال پر پوری نظر رکھ رہے ہیں. کل انہوں نے کہا کہ گورنر کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ میری حکومت ختم کر سکے. بدھ کو بھی علی امین گنڈا پور نے سیاسی جماعتوں سمیت سب کو چیلنج دیا تھا. انفیکٹ انہوں نے اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی ان کی حکومت گرا کر دکھا دے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں, جتنی بھی یہ ریاست ہے, اس کے ادارے ہیں, میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, کھلا چیلنج, کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو. اب آپ کو لگانا پڑے گا کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی, یا آپ نے اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں. اچھا, یہ آپ نے سن لیا علی امین گنڈا پور کا اعتماد اپنی جگہ, مگر خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی باتیں صرف گورنر فیصل کنڈی تک محدود نہیں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کل ہی ہمارے ہی شو میں صاف کہا تھا کہ حکومت تحریک عدم اعتماد کا بالکل نہیں سوچ رہی, مگر ساتھ ہی اس آپشن کے استعمال کو مکمل طور پر مسترد بھی نہیں کیا تھا. ایگزیکٹلی کیا کہا, سنیں. جب عدم اعتماد حکومت کے کوئی پیش نظر نہیں ہے, میری پرسوں بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے, کسی مرحلے میں یہ آپشن کوئی ڈسکس نہیں ہوا. 1% یہ مان لیا جائے کہ یہ عدم اعتماد کی کوشش ہے, تو عدم اعتماد جو ہے کیا وہ آئین اجازت نہیں دیتا؟ کیا خود خان صاحب عدم اعتماد کی نظر نہیں ہوگے؟ اور یہ سارا فساد جس سے وہ دوچار ہیں آج, وہ اس لیے ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے آئینی طریقے سے سامنا نہیں کیا. تک جہاں تک میری معلومات ہیں, اس طرح کے اشارے ضرور پہنچے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے, اور وہ اشارے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کے ایما پہ یا حکومت کے مشورے سے ہوں. کچھ علاقائی صوبائی معاملات ہوتے ہیں اور وہاں ممکن ہے کہ جو لوکل لیڈرز ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو.
کل ایک اور دلچسپ پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو قومی حکومت بنانے کے لیے مذاکرات کا آپشن دے دیا ہے. اچکزئی صاحب کا کہنا ہے کہ آج ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی نہیں بلکہ متحد ہونے کی ضرورت ہے. سو اس سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قومی حکومت کی تشکیل کے علاوہ اس حکومت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. 2 دن پہلے کوٹ لکھپت جیل سے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے بھی پارٹی قیادت سے مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا تھا. محمود خان اچکزئی کی مذاکرات کی پیشکش بھی بڑی معنی خیز سی لگ رہی ہے. محمود خان اچکزئی اس وقت پی ٹی آئی کے سیاسی اتحادی ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت حکومت کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے ہیں. So, you know, a lot is happening. A lot is happening. There is a lot at stake as well. ہمیں رہنما جمعیت علماء اسلام فے حافظ حمداللہ صاحب نے جوائن کیا اور ساتھ ہی ہماری کورسپونڈنٹ پشاور سے ہیں جن سے ہم اپڈیٹ بھی لینا چاہتے ہیں. نادیہ سبوئی بھی ہیں. لیکن نادیہ ابھی ہم پہلے حافظ صاحب سے بات کا آغاز کریں گے. حافظ صاحب، علی امین گنڈا پور کی حکومت گرانے کی خبریں گرم ہیں، کہیں تردید اور کہیں تصدیق کی جا رہی ہے. اگر ایسی کوشش کی گئی، تحریک عدم اعتماد جیسا کچھ آپشن اختیار کیا گیا، تو جمعیت علماء اسلام کس کا ساتھ دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، بنیادی طور پر تو جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ بالکل واضح ہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد. وہ یہ کہ موجودہ اسمبلیاں اور موجودہ حکومتیں یا قوم کی نمائندہ حکومتیں اور قوم کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں. یہ الیکشن 8 فروری کو الیکشن نہیں تھا بلکہ بھی آکشن تھا. تو جب اسمبلیوں کے بارے میں 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کی موقف بالکل واضح ہے، تو پھر خیبر پختونخوا میں اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو اس سلسلے میں بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس 2 دن پہلے پی ٹی آئی کی وفد آیا تھا. تو میڈیا کے ذریعے جو مجھے علم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے یا اس حکومت کو گرائی جاتی ہے تو اس حکومت کی خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے میں یا تحریک عدم اعتماد کے حصہ بننے میں جمعیت علماء اسلام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. لہٰذا فی الحال ابھی تک تو جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے. اچھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ دلچسپی آ جائے یا پیدا ہو جائے. حافظ صاحب، سیاسی بے یقینی کے اس ماحول میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، محمود خان اچکزئی صاحب نے شہباز شریف کو قومی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کی دعوت دی ہے یا وہ چاہتے ہیں یا ان کی آپشن دیا ہے مذاکرات کا. کیا آپ کی جماعت سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات میں قومی حکومت بن سکتی ہے؟ حکومت کیوں چاہے گی کہ قومی حکومت بنے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر راستہ ہے جس پہ آپ بھی کہیں آگے چل کر متفق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک قومی حکومت کی بات ہے، اس سلسلے میں بھی میں جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا موقف یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ اگر موجودہ سیاسی عدم استحکام سے آپ ملک کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ اس موجودہ گفتگو کی صورتحال سے آپ ملک کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، اس ملک میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے، اس ملک میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور خود مختاری ہونی چاہیے. اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر حقیقی منتخب پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے، اور حقیقی جمہوری حکومت اور عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کا موجود ہونا ضروری ہے، جو کہ وہ ہے نہیں. تو پھر اس صورتحال سے نکلنے کے کیا راستہ ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اس ملک میں فوراً جلد از جلد الیکشن کرنا، اور صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو. گاٹ اٹ. حافظ صاحب، یہ بھی بتائیں کہ گھوم پھر کے مقصد یہی نظر آتا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. باٹم لائن تو یہی ہے. تو اب جمعیت علماء اسلام حکومت مخالف تحریک کا ایک طرح سے اعلان کر چکی ہے، اور تحریک انصاف کی آپ کے ساتھ چلنے کی خواہش کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. تو کیا علی امین گنڈا پور کے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے یہ پارٹنرشپ ممکن ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو روز اول سے حکومت کے خلاف، موجودہ سسٹم کے خلاف احتجاج پر ہے. جمعیت علماء اسلام تو آئے روز ان کی جلسے ہوتے ہیں، ملینز مارچ ہوتے ہیں. ابھی پٹگرام میں 2 دن پہلے مارچ ہوا، اس سے پہلے بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں. ہم تو اپنے تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں 1.5 سال سے. لیکن اب اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانے کی باتیں ہو رہی ہے، یا اس کے بعد ہم اور پی ٹی آئی کا اکٹھ ہونے کی باتیں ہو رہی ہے کہ آپ
اور جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی ایک ہی پلیٹ فارم سے احتجاج کریں گے اور تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اس سلسلے میں گزشتہ 19-20 اپریل کو جمعیت علماء اسلام کا جنرل کونسل اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ یہی ہوا، فی الحال یہی فیصلہ ہے کہ ہم نہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنیں گے نہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ البتہ ایشو ٹو ایشو ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام اپنے ہی پلیٹ فارم سے احتجاجی تحریک چلائیں گے اور یہ تحریک چلتی رہے گی۔ 8 فروری سے یہ تحریک شروع ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہ ہم حکومتی اتحاد کا حصہ بنیں گے، فی الحال نہ اپوزیشن کے کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے، اپنے ہی پلیٹ فارم سے احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ شکریہ آپ کا حافظ صاحب۔ نادیہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نادیہ سپوہی۔ نادیہ، آپ اتنے عرصے سے معاملات کور کر رہی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب حکومتی لوگوں سے پوچھیں، رانا ثنا بھی تردید کر رہے تھے، پھر کل ہمارے ساتھ عرفان صدیقی صاحب تھے، وہ بھی تردید کر رہے تھے، لیکن پھر ساتھ ہی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، پیش رفت بھی، مطلب کنڈی صاحب کی وزیر اعظم سے ایک دن پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر اگلے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن بھی ہمارا ایک نمبر بھی مل گیا، ہمیں ایک رکن بھی زیادہ ہو گیا تو ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ کیا ماحول بن رہا ہے؟ اور جو آزاد ہیں کیا ان کی لائلٹیز تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یا ایسی کوئی خبریں گردش میں ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سیاست دانوں کی، اور ہمیشہ ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا آیا تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، حکومت کو ہٹایا جا رہا ہے یا حکومت مضبوط ہے۔ اس سے زیادہ جو میں اپنا بتاؤں کہ ہم اسی دوران جو سیاسی ہلچل ہے خیبر پختونخوا میں، تو ہم چاہتے ہیں، اور بلکہ میں نے کوشش بھی کی عوام سے رائے لینے کی، تو عوام جو ہے وہ ابھی تک، جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اور ان کی ہمدردیاں ابھی بھی ہیں۔ اب بات اگر ہم کرتے ہیں، کیونکہ تیسری دفعہ یہ حکومت آئی ہے تو یقیناً ان کا ووٹ بینک تو تھا ہی جو حکومت یہاں پر بن گئی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی، تو ان کے جو بیانات ہیں وہ روز اول سے ہی اس قدر جارحانہ ہوتے ہیں کہ جب بھی معاملات بگڑتے ہیں تو ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ ابھی جو حالیہ جو صورتحال ہے، مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، ایک تو ہر جو عوام کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہر ایک کے زبان پہ یہی سوال ہے کہ آیا حکومت جاری ہے یا نہیں۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں سیاست دانوں کی، تو اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں، چونکہ گورنر صاحب نے بھی گزشتہ روز دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس 52 سے 54 اراکین نے اسمبلی کی حمایت ان کو حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو مخصوص نشستوں کے بعد سب سے جو بڑی اکثریت میں اگر دیکھا جائے جمعیت علماء اسلام جو 19 اپنے اراکین کے ساتھ ہے، اسی طرح نون جو ہے وہ 16 کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی 11 کے ساتھ ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے 3 ہو گئے ہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی جو جسے پہلے بھی حکومت کا موقع ملا تھا یہاں پر خیبر پختونخوا میں۔ تو اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی، عوامی نیشنل پارٹی کی، تو ان کو تو آپ سوچیں کہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور یہ الیکشن میں بھی ثابت ہو چکا۔ اب جو بڑی جو گیم چینجر جس کو ہم کہیں گے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور یہی بات علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہی کہ مولانا صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں کسی قسم کا حصہ نہیں بنوں گا اس طرح کا اگر کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ان پر ہمیشہ سے تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، تو اس لیے ان کا سیاست میں آنا ایک تو بہت زیادہ کھٹکتا ہے لوگوں کو۔ دوسری یہ کہ کل ہی گورنر صاحب نے گزشتہ روز یہ بیان دیا کہ ہمارے پاس چونکہ اب اکثریت ہو گئی ہے، تو ایک تو یہ کہ صوبائی اسمبلی میں آپ جو اپوزیشن اراکین جو پہلے کم تھے تو وہ اسمبلی کے لیے ریکوزیشن نہیں جمع کرا سکتے تھے، اب تو ان کو یہ بھی مل گیا ہے کہ یہ ریکوزیشن جمع کرا سکتے ہیں، اجلاس بلوا سکتے ہیں۔ اگر حکومت پی ٹی آئی کی ہی رہے لیکن وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائیں تو کیا ایسی بھی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ کیونکہ جے یو آئی کو ظاہر ہے بہت کوئی پسندیدہ نہیں ہے ان کے علی امین گنڈاپور صاحب مولانا صاحب کے، شاید وہ تحریک کا ساتھ نہ دینے کے بدلے وزیر اعلیٰ کے بدلوانے کی کوئی کوشش کریں، ایسی کوئی صورت ہے؟ دیکھیے، ہمارے ذرائع کے مطابق اس کو کوئی کنفرم نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر یہی سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب بھی جو ہیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے اتنے خوش نہیں ہیں، اور اگر وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی سیاسی صورتحال میں تبدیلی آ جائے۔ دوسرے یہ کہ دونوں جو اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں یا وزیر اعلیٰ جو پی ٹی آئی کے ہیں، تو ان کی جو گیم چینجر اس وقت ہوں گے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور پارٹی میں جو بھی کچھ چل رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی اس کی ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی، تو اس میں چونکہ اختلافات بہت زیادہ ہیں،
تو دھڑکا تو انہیں بھی لگا ہے کہ اگر اپنے ان کے جو اراکین ہیں جو آزاد طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد اراکین کے طور پہ اگر اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور 20 سے 22 اراکین کی ان کو ضرورت ہے اپوزیشن لیڈرز کو، اپوزیشن کو اسمبلی میں، تو یقیناً تو یہ حکومت بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا اشارہ گورنر خیبر پختونخوا گزشتہ روز دے بھی چکے ہیں. لیکن اس کی اگر اس کا ہم تجزیہ کریں تو گورنر خیبر پختونخوا کی یہ ذاتی خواہش دکھائی دے رہی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کو کوئی اکثریت حاصل نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، تاہم جو وفاق کی جانب سے جو مختلف ہمیں بیانات سننے کو مل رہے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت چلتی رہے اور اس کو گرانے کا کوئی امکان نہیں اور ہم نہیں چاہتے. لیکن دوسری جانب 2 روز پہلے وزیر اعظم سے گورنر خیبر پختونخوا وفاقی وزیر امیر مقام صاحب نے ملاقات کی. اس میں اور بھی لوگ تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات اور ان سے مشاورت، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر مشاورت کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے. تو سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ آیا اگر وفاق کی جانب سے یہ نہیں ہونے جا رہا اور وفاق کی طرف سے تردید کی جا رہی ہے تو اس وقت بڑا ملا جلا رجحان ہے، کبھی تردید اور کبھی تصدیق. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا نادیہ، تھینک یو. اور ہم آپ سے بات کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پشاور میں کیا سینس ہے، کیا موڈ ہے، اور جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ عوام جو ہے، لوگ جو ہے، obviously تیسری بار پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو they are very much with them. سو بہتر یہ ہے کہ عوامی امنگوں کا انجینئرنگ جو ہے اس کو ویسے تو ریفرین ہی کرنا چاہیے. فورس ناٹ سو فورس. ویسے بھی ایک دفعہ پہلے بھی تحریک اعتماد آئی تھی، اس میں بظاہر اپوزیشن کامیاب ہو گئی تھی، اور ہو گئی تھی بظاہر کیا ہو ہی گئی تھی کامیاب، لیکن اس میں بڑا سیاسی کیپٹل پھر اپوزیشن نے لوز کیا، اور وہ حکومت جو اپنی موتاپ مر رہی تھی یا جس کی اپنی پاپولیرٹی نیچے گر رہی تھی، اس کو ایک نئی جان اس میں ایک نئی جان پڑ گئی. اور اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے، پرانی بات بھی نہیں ہے. سو اب ویسے بھی جمہوری روایات تو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، متقاضی ہیں کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے، اور خیبر پختونخوا کے لوگ اگر چاہتے ہیں، ان کی اکثریت پی ٹی آئی کو پسند کرتی ہے، تو پی ٹی آئی کی ہی حکومت رہنی چاہیے خیبر پختونخوا میں. اچھا چلیں، یہ تو بات ہو گئی، اور آپ لوگوں کے اس دوران میں ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں. سو وی وڈ لائک ٹو ہیئر مور فرام یو، اور خاص طور پہ پیپل فرام اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ سوات کی ابھی بازگشت تھمی نہیں ہے، ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے. میں پڑھ رہا تھا رپورٹ مالاکنڈ کے جو اے سی ہیں، مطلب اس میں انہوں نے بس یہی بتایا اتنے بجے آئے، اتنے بجے گئے، اتنے بجے آئے، اتنے بجے گئے. لیکن وہ جو متاثرہ خاندان میں بچوں ایک اور فیملی تھی جس کے بچے چلے گئے، اور وہ باپ کا جو انٹرویو ہے نا، وہ آپ کو اندر سے جھنجھوڑنے کے لیے اور حقائق پہ سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہیں. وہ آگے چل کے شیئر کریں گے آپ سے. ریفلیکشن کی بہت ضرورت ہے تاکہ یہ آئندہ نہ ہو، مگر وہ ریفلیکشن ٹریجکلی نظر نہیں آ رہا. بالکل وہ بڑے ڈیفینسو اس وقت ساروں کا ایٹیٹیوڈ ہوا ہوا ہے. ان اینی کیس ہم بات کریں گے اس پہ بھی.